بنایا۔ تو کہنے لگے وہ شیطان حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہا کہ تم نے سید ہونے سردار ہونے کے باوجود معاذ اللہ اس صحابی کی پیروی تم نے شروع کر دی ہے، تو وَتَرَكْتَ دِينَ آبَائِكَ، تم نے اپنے آبا کا دین چھوڑا۔ یہ شیطان نے آ کر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ کہا، تو کہتا للموت خیر لک مما صنعت، یہ جو تم نے کیا ہے اس سے تو مر جانا اچھا ہے۔ للموت خیر لک مما صنعت، یعنی کتنا زہریلا جملہ اس نے بولا۔ مما صنعت یعنی یہ جو تم نے اللہ کی توحید کا اعلان کیا، اپنی رسالت اور نبوت کا اعلان کیا اور دین اسلام کی دعوت دینا شروع کر دی، تو وہ ملعون شیطان کہنے لگا اس سے تو اچھا تھا کہ تم معاذ اللہ مر گئے ہوتے اور دنیا سے چلے جاتے، یہ تمہارے لیے اچھا تھا۔ یعنی یہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آ کر وہ سرکار کے بعد یعنی صحابی کا لفظ سرکار پر بول کے اور پھر امیر حمزہ کو یہ کہہ کے کہ یہ جو تم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا ہے اس سے بہتر تھا کہ تم مر گئے ہوتے اے امیر حمزہ، یہ جو تم نے دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کیا ہے۔ تو اتنا یعنی سخت حملہ تھا شیطان کا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر۔ تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے بڑی شدت کے ساتھ شیطان کے حملے کا مقابلہ کیا اور رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ یعنی شیطان کے روکنے کے باوجود ساری رکاوٹیں ہٹاتے ہوئے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ یعنی کلمہ اپنے طور پر رسول ماننے کے بعد پہلی ملاقات تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور حاضر ہوئے اور حاضر ہوتے ہی نعرہ لگایا اشہد انک لصادق، میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ آپ یقیناً سچے ہیں۔ شہادت المصدق، ایسی گواہی جو مصدق کی گواہی ہے۔ مصدق ہے جو کسی کی تصدیق کرنے والا ہو، تو میں تصدیق کرتا ہوں آپ کی رسالت کی، تو میری گواہی مصدق کی گواہی ہے۔ اور ساتھ یہ بھی کہا کہ میرے بھتیجے یبن اخی، اے میرے بھتیجے اظہر، اب دین مزید کھول کے بیان کرو۔ جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ، تو اظہر دینہ کا یعنی وہ جو پہلے دار ارکم کا سٹیج تھا اس سے باہر نکل کے برسرعام آپ دین کی تبلیغ کریں، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ اور یہاں پر آپ نے سارے قریش کو، سارے ماحول کو، ان کے جتنے بھی ہتھ کنڈے تھے ان کا جواب دیتے ہوئے آپ نے یہ لفظ بول دیے فواللہ ما احب ان لی ما علمات الشمس وانی علی دین الاول، فرمایا میں واضح کر دینا چاہتا ہوں سارے مخالفین پر کہ سورج جب طلوع ہوتا ہے دنیا میں، جس پر سورج کی کرنیں پڑتی ہیں وہ ساری حکومتیں، سارا سونا، ساری چاندی، ساری دولت، ساری کائنات اگر مجھے دے دی جائے کہ تم واپس پہلے دین کی طرف، پہلی حالت کی طرف لوٹو اور در رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دو، تو آپ نے فرمایا میں قسم اٹھاتا ہوں سب کچھ ٹھکرا دوں گا اور میرے محبوب میں آپ کی دہلیز سے واپس نہیں جاؤں گا۔
فکان حمزۃ ممن اعز اللہ بہ الدین. تو آپ یعنی صرف آپ نے کلمہ ہی نہیں پڑھا بلکہ کلمہ پڑھنے کے ساتھ آپ نے یہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید بھی کی ہے اور جو دشمنان کو جو چھوٹے چھوٹے لالچ دے کے روکنا چاہتے تھے، آپ نے کہا کہ تمہارے پاس تو پوری کائنات کی دولت ہے ہی نہیں، سورج کی کرنیں جس چیز پہ پڑتی ہیں دنیا میں وہ ساری تم مجھے دے دو، اور اس کے جواب میں مجھ سے یہ چاہو کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ چھوڑ کے واپس جاؤں، تو میں واپس نہیں جا سکتا. تو حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا جشن منائے امت تو یہ حق بنتا ہے. یعنی ایک طرف وہ بھی تو چچا تھے کہ جن کے بارے میں ہزارہا کتب میں بخاری مسلم اور اس کے بعد ماخذ میں کہ سرکار نے آخری وقت بھی بڑا زور لگایا کہ یا عم قل لا الہ الا اللہ. اور ادھر یہ ہیں کہ جنہوں نے کلمہ یوں پڑھا اور پھر کلمہ پڑھنے کے بعد نیکی کا آغاز ہوتا ہے. کلمہ پڑھے بغیر جتنا بھی کوئی کام کر لیا جائے اللہ کے ہاں وہ نیکی شروع ہی نہیں ہوتی. جس طرح کہ قریش مکہ کو جب انہوں نے یہ کہا کہ ہم حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، ہم مسجد حرام کی تعمیر کرتے ہیں، تو یہ صحابہ سے ہم اللہ والے ہیں، یہ تو دور مدینہ منورہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی مکہ مکرمہ فتح نہیں ہوا تھا. 10ویں پارے میں ہے، اللہ نے فرمایا جعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ. تم حاجیوں کو پانی پلا کر اور مسجد حرام کی اینٹیں لگا کر وہ مرتبہ نہیں پا سکتے جو اللہ کو ایک ماننے سے ملتا ہے. یعنی ان صحابہ کا تو ہم پلہ ہے ہی کوئی نہیں. اگر 15ویں صدی میں بھی کوئی اللہ کو ایک مانتا ہے اور اللہ کے رسول علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیتا ہے تو قریش تم تو اس کے برابر بھی نہیں ہو سکتے، صدیق عمر کے برابر کیسے ہو سکتے. تو یعنی یہ خدمات سب دین کی تب معتبر ہوتی ہیں جب سب سے پہلے کلمے کا اہتمام کیا جائے. تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ جو اپنی طرف سے اظہار محبت کیا اور دشمنوں کے قدموں سے دوسرے لفظوں میں زمین کھینچ لی کہ تمہاری حیثیت کیا ہے کہ تم کسی طرح مجھے کوئی لالچ دے کے یا مجھے کسی طرح تم دبا کے پیچھے ہٹاؤ. محمد ہیں متاع عالم ایجاد سے پیارے، پدر مادر برادر جان و مال اولاد سے پیارے. انہوں نے محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خطبہ دیا پہلے دن ہی جو قیامت تک وفا کی چوٹیوں پر ایک لہراتے ہوئے جھنڈے کی طرح ہے. اور تم مل گئے تو دولت کونین مل گئی، اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اب دین کے لیے مزید پہلے سے بھی زیادہ آگے بڑھ کے دین پیش کریں. ایک طرف تو وہ شکایتیں لگانے والا گروپ تھا جنہوں نے ایک چچا کے پاس جا کر ایک بار کہا کہ یہ اپنے بھتیجے کو روک لو، یہ ہمارے بتوں کو اس طرح کہتے ہیں اس طرح کہتے ہیں. دوسری بار گئے انہیں روکو. قرآن کہتا ہے وَهُمْ يَنْهُونَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ. یعنی ایک طبقہ ایسا بھی تھا کہ قریش کو تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے سے روکتے تھے مگر خود دور دور رہتے تھے، یعنی کلمہ نہیں پڑھتے تھے. يَنْأَوْنَ عَنْهُ. تو وہاں جب حد درجے کی شکایتیں ہوئیں اور یہ لفظ بولے گئے کہ اب اس کے بعد ہم شکایت لگانے نہیں آئیں گے، اب ہم خود معاذ اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا رستہ روکیں گے، تو اچھا ہے تم سمجھا لو ان کو. تو اب جس وقت بلایا گیا
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چچا کے پاس، تو انہوں نے کہا کہ میرے بھتیجے مجھ پہ وہ بوجھ نہ ڈالو جو میں اٹھا نہیں سکتا، یعنی سند صحیح سے جو احادیث ہیں. تو میں نے بڑا مقابلہ کیا قریش کا، لیکن اب پانی سر سے گزر رہا ہے، سارے آل پارٹیز قریش